ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ ناظرین، تحریک انصاف کی حکومت جو کہ احتساب کا نعرہ لگا کر اقتدار میں آئی، اور ایک بڑا واضح پچھلے کئی سال میں ایک بیانیہ بنایا گیا کہ سارے جو سیاستدان ہیں جو پہلے اس ملک میں باریاں لگا چکے ہیں وہ سارے کرپٹ ہیں، انہوں نے ملکی خزانے کو نقصان پہنچایا۔ اب گزشتہ 3 سال سے حکومت اپنے اس بیانیے کو واضح طور پہ لے کر تو چل رہی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب ہوں، آصف زرداری ہوں، شاہد خاقان عباسی ہوں، ان سمیت دیگر اپوزیشن کے کئی بڑے رہنما ہوں، ان کو گرفتار تو کیا جاتا ہے لیکن پھر عدالتوں سے ضمانتیں ہو جاتی ہیں، کچھ ثابت نہیں ہو سکا ابھی تک۔ حکومت کے احتساب کے بیانیے پر اپوزیشن شروع دن سے یہ موقف اپنا رہی ہے کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ احتساب کے نظام پر اپوزیشن جماعتیں مسلسل سوال اٹھاتی ہیں، خاص کر نیب کے حوالے سے، اور کچھ موقع پہ ہم نے دیکھا عدالت کی طرف سے بھی نیب کے طریقہ کار پر سوال اٹھایا گیا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر شہباز شریف اور ان کے خاندان سے متعلق کئی بار یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں، انہوں نے اربوں روپے کی پاکستان سے منی لانڈرنگ کی ہے۔ اسی سلسلے میں FIA کی ایک تازہ انکوائری بھی جاری ہے، لیکن خبر کل آئی سامنے برطانیہ سے، جہاں نیشنل کرائم ایجنسی نے 21 ماہ تک جاری رہنے والی تحقیقات میں شہباز جو شریف خاندان ہے اس کے 20 سال کے مالی معاملات کی چھان بین کی۔ برطانوی ایجنسی نے اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کرائی، جس میں کہا گیا کہ انہیں شہباز خاندان کی جو سلیمان شہباز ہیں ان کے حوالے سے اسپیسیفکلی کہ اکاؤنٹس میں منی لانڈرنگ، کرپشن اور کسی مجرمانہ سرگرمی کے شواہد نہیں ملے۔ اسی معاملے کے اوپر کل سے آپ لوگ ڈیبیٹس دیکھ رہے ہیں، ٹی وی کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، نون لیگ اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے، بڑی تفصیلی پریس کانفرنس آج کی گئی، اور دوسری طرف حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کیس تو شہباز شریف صاحب کے اوپر تھا ہی نہیں۔ شہزاد اکبر واضح طور پہ کہتے ہیں کہ معاملہ یہاں تو ہے نہیں کرپشن کا، وہ 8 ارب اور 25 ارب روپے والے معاملات مختلف تھے۔ آج کے پروگرام میں اس کے اوپر بات ہوگی، اور اس کے علاوہ ہم کچھ اس پہ بھی چاہوں گی ضرور ہم بات کریں کہ جس صحافی نے یہ خبر بریک کی اس کے اوپر آج ایک محاذ کھڑا کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، ان کو اور ان کے گروپ کو کہا گیا کہ یہ فیک نیوز تھی، جبکہ صحافی کو ہم کل سے سن رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف ڈاکیومنٹس کے اوپر رپورٹ کریں گے جو عدالت کے اندر پیش کیے گئے۔ یہ سارے معاملات اور کچھ ذکر یہ ہم نون لیگ کے بیانیے کا بھی کریں گے، وہ کیسے مس کر سکتے ہیں، آج کل ایک ٹاک آف دا ٹاؤن وہ بھی ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب صاحب، بہت شکریہ اسٹوڈیو میں آپ تشریف فرما ہیں۔ مظہر عباس صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہے، اور تھوڑی دیر میں ہمیں نون لیگ سے ملک احمد خان صاحب بھی جوائن کریں گے۔ فاروق صاحب پہلے آپ کی طرف ہی آئیں گے، اور یہ بنیادی سوال سے ہی میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں ذرا اپنا موقف کلیئرلی حکومت کا اس کے اوپر دے دیں۔ ہم ابھی تک دیکھتے ہیں پرائم منسٹر انٹرنیشنل فورم کے اوپر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ملک میں منی لانڈرنگ کرپشن ہوتی ہے، اسی کا شکوہ آج حکومت بھی اپوزیشن بھی کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ انٹرنیشنلی پاکستان کو بدنام کرتے ہیں اور وہاں پہ کچھ ثابت نہیں کر سکتے۔ وہ ریبٹل ہم دیکھ رہے ہیں، شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں ان سے یہ کہا، لیکن جو صحافی ہے وہ سامنے وہ ڈاکیومنٹس رکھ رہا ہے، ایسٹ ریکوری یونٹ کے 4 خطوط ہیں، عدالت کے ریکارڈ کا حصہ بھی ہیں، تو کہاں پہنچا آپ لوگوں کا احتساب؟ دیکھیں پہلے تو اس کیس کو سمجھ لینا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہم ذرا اچھی طرح اگر اسٹڈی کریں تو اس میں حقائق سامنے آ جاتے ہیں۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ 2019 کے اندر ایک سسپیشیس ٹرانزیکشن ایک بینک کے اندر ہوتی ہے، بینک اس کو فلیگ ریز کرتا ہے، یہ ان کی نارمل روٹین ہے وہاں کے اوپر، اگر بینک کو لگتا ہے کہ سسپیشیس ٹرانزیکشن ہے وہ انٹیمیٹ کرتے ہیں نیشنل کرائم ایجنسی کو۔ شہباز شریف سلمان شہباز کے اس پرٹیکولر اسپیسیفک اکاؤنٹ کو انہوں نے فلیگ کیا، NCA نے اس کے اوپر تحقیقات شروع کر دی۔ اب جب NCA تحقیقات کر رہا ہے تو یہ کیٹیگوریکلی بڑا واضح ہے کہ اس میں شہباز شریف کے کیسز کی تحقیقات نہیں ہو رہی۔ نمبر 1، یہ وہاں پر ایک ٹرانزیکشن کے اوپر تحقیقات ہوئی، یہاں پر ہونے والی FIA کا کیس ہو، چاہے وہ نیب کا 7 ارب کا TTs کا کیس ہو، اس کا برطانیہ میں ہونے والی تحقیقات کا پاکستان کے ان کیسز سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ آگے آ جائیں، جب آپ کو کوئی کرسپنڈنس کرتا ہے، NCA نے کرسپنڈنس کی نیب کے ساتھ یہاں کی ہوگی، ایسٹ ریکوری یونٹ کے ساتھ کی ہوگی، انہوں نے ان کے جواب میں ان کو لیٹرز وہاں کی حد تک جو ہے وہ لکھے ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کل سے جو ہمارے نادان دوست مٹھائیاں کھا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف سر رو ہو گئے، یہ میرے سامنے ڈی جی نیب لاہور گئے سر، صرف ڈی جی نیب لاہور گئے لنڈن جا کے وہ NCA کے ہیڈ سے ملاقات کی، بنیادی طور پہ میں تو قانون کی شکایت بھی لگائی، میں
قانون کی بات کر رہا ہوں، میں خبر کی بات، جو نیب کی خبر ہو جو مرضی ہو، جو نیب کی جورسڈکشن ہے وہ لندن نہیں ہے، پہلی بات تو بڑی کیٹیگوریکلی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ میرے سامنے میجسٹریٹ جو ہے ان کی عدالت کا فیصلہ پڑا ہوا ہے جس میں انہوں نے ایسٹس کو انفریز کرنے کے حوالے سے لکھا ہوا ہے۔ اس میں کہیں پر اگر شہباز شریف کا نام ہے تو مجھے آپ دکھا دیں، اگر نہیں ہے تو میرے بھائی جنہوں نے مٹھائی جو ہے وہ شہباز شریف کی، جنہوں نے مٹھائی شہباز شریف کی سرخرو ہونے کی بھی کھا لی ہے، اب وہ مٹھائی جو ہے وہ واپس کرنے کا ملک صاحب جی، ملک صاحب آپ لوگ ضرورت سے زیادہ سیلیبریٹ نہیں کر رہے؟ شہزاد اکبر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، فاروق صاحب بھی کہہ رہے ہیں، سب حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ 7-8 ارب اور وہ 25 ارب وہ والے سارے معاملات ادھر ہیں۔ ایف آئی اے کی نئی انکوائری میں فواز صاحب نے کہہ دیا کہ 6 ماہ سے 25 سال کی سزا ہو سکتی ہے شہباز صاحب کو۔ تو آپ لوگ کیوں اتنا زیادہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان چھوٹی سی ٹرانزیکشنز کے معاملے کو، عدالتی حکم برطانوی؟ نہیں دیکھیں، یہ میرا نہیں خیال کہ شہزاد صاحب فواد کو، اسپیشلی فواد کو اس کا پتہ نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، دے ایکچولی نو کہ جو بات ہو رہی ہے، لیکن کیونکہ تعصب ہے اور ساری بات ہی باعث ہے اس لیے ہم جو بھی کریں گے، لیکن میں آپ کے ساتھ حقائق پر اپنی بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں بیسکلی ایشو کیا ہے، ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ایک نیب کے ذریعے، ایف آئی اے کے ذریعے ان کا کیس یہ ہے کہ شہباز صاحب اور ان کی فیملی کا ایک بڑا سوفسٹیکیٹڈ منی لانڈرنگ کا نیٹ ورک تھا، اور وہ پیسے راؤٹ ہوتے تھے تھرو یو اے ای، اور وہ جا کے لینڈ کرتے تھے لنڈن، وہاں سے ان کو لانڈر کیا جاتا تھا، ان کو ایرا کی پروٹیکشن میں پاکستان واپس۔ دس از دا ٹوٹل کیس، اس کے علاوہ کیس کوئی نہیں ہے جو یہ ٹی ٹیز والا کیس ہے جس میں آپ سبھی سنتے ہیں کبھی پاپڑ والا، کبھی فلانا اور وہ نام آتے ہیں۔ اسی تفتیش کا ایک کریکٹر آفتاب محمود بھی تھے۔ وہ آفتاب محمود وہ شخص تھے جن کو ڈیوڈ روز کی سٹوری میں پوز کیا گیا کہ یہ کیونکہ وہاں پہ برمنگھم بیسڈ ہے اور ان کا وہاں پہ منی کا بزنس ہے، منی ٹرانسفرز کا، تو یہ ایز کرمنل ایکٹ کے بھی ان کے اندر شامل تھے، اور یہ پوری انویسٹیگیشن ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس پوری بیک گراؤنڈ میں ایسٹ ریکوری یونٹ جو ہے یہ پاکستان کا ایک ادارہ نیا قائم کیا جاتا ہے، اور جب یہ قائم کیا جاتا ہے اس وقت یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ جو یہاں سے لوٹی ہوئی دولت باہر گئی ہے اس کو واپس لانے کے لیے انسٹرومنٹل ہوگا۔ اب اسی بیک گراؤنڈ میں ایک گورنمنٹ آف یو کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کی کچھ ایکسچینجز ہوتی ہیں، جس میں یہ جو شہباز صاحب اینڈ فیملی کی تفتیش ہے اس کے متعلق بھی ان سے ایکسچینج ہوتی ہے، اور پھر نیشنل کرائم ایجنسی وہ اپنی پرمیشن سیک کرتی ہے، وہ بغیر پرمیشن یو کے گورنمنٹ کے انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کوجنٹ انفارمیشن ہے اور اس انفارمیشن کی بیسس پر ہم نے یہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے۔ تو دا پرسن ہو کیم انڈر انویسٹیگیشن وہ سلیمان شہباز، اور نیٹ ورک ان کے ساتھ کیا ایسوسیٹڈ تھا، الج یہ کیا جاتا تھا کہ شہباز صاحب کیونکہ ایک بڑی پولیٹیکل پوزیشن میں رہے ہیں، وہ مس یوز آف اتھارٹی کرتے رہے ہیں، اور ان کے بہاف پر جو کرپٹ پریکٹسز تھیں ان کے پیسے سلیمان صاحب کے پاس آ گئے۔ اب ان کے جو اکاؤنٹس تھے یا ان کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ اکاؤنٹس تھے ان سب کو این سی اے نے اس بنیاد پر، وہ پاکستان بھی آئے، ان کی انٹرنیشنل کرائم یونٹ کی ایک انویسٹیگیشن کی ونگ ہے، انہوں نے آ کے جو نیب کی انویسٹیگیشنز تھی اس میں سے پروسیڈ آف کرائم، اور جو ان کی انویسٹیگیشنز تھیں یو اے ای میں اس کے اندر سے پروسیڈ آف کرائمز، انہوں نے یہ ساری چیز کو 19 ماہ تک پروب کیا۔ انہوں نے تمام ٹرانزیکشنز کو جو کچھ وہ دیکھ سکتے تھے، اور جب انہوں نے اکاؤنٹ فریزنگ، یہ جو بھی فروخت کہہ رہے تھے، اکاؤنٹ فریزنگ کی جب انہوں نے اپلیکیشن دی تو انہوں نے اپنی گراؤنڈز آف سسپیشنز لکھی، اور ان گراؤنڈز آف سسپیشنز میں انہوں نے اپنی ساری تفصیل لکھی، اور انہوں نے یہ اپنے ریزنز بھی لکھے کہ ان کے پاس یہ انفارمیشن کیسے آئی۔ اس کے اندر انہوں نے اپنی تفصیلات ساری دی، اور اس میں یہ ساری بات چیت جو ہے وہ سامنے آپ کے سامنے، اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ جی یہ میں پوائنٹ لے کے جاؤں گی فاروق صاحب کے پاس، مظہر عباس صاحب کی طرف بھی ہم جائیں گے۔ مظہر صاحب، میں ایک تو جو جن صحافی نے خبر رپورٹ کی ان کے بارے میں جو معاملات ہیں اس پہ بھی ضرور آپ سے خاص طور پہ ہم نے آج بات کرنی ہے، لیکن آپ نے سارے معاملے کو کیسے دیکھا؟ ڈی جی نیب لاہور لندن گئے، وہاں جا کے انہوں نے اہم جو شخصیت سے ملاقات کی جو نیشنل کرائم ایجنسی کے تھے، اس کے علاوہ یہاں تک کہا کہ یہ پاکستان میں بھی ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، ڈبل کرائم ہے، جو بھی ٹیکنیکل ٹرم ہوتی ہے اس کے لیے۔ تو یہاں پہ معاملے کو دیکھا جائے سنجیدہ طریقے سے، لگتا یہ ہے کہ حکومت نے سر توڑ کوششیں کی، وہ خطوط بھی مرتضی علی شاہ نے کل دکھائے۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا اس کے اندر اچھی خبر ہے نون لیگ کے لیے یا ان کی مشکلات مختلف ہیں؟ شکریہ افسر۔ دیکھیے یہ تو ظاہر ہے نون لیگ، فروخ حبیب اور ملک صاحب دونوں کے اپنے اپنے آرگومنٹس ہیں۔
میرا ایز اے نیوٹرل پرسن آرگومنٹ یہ ہے کہ دیکھیے کوئی مقدمہ ضروری نہیں ہے، مقدمہ ہو، انویسٹیگیشن ہو، ہمارے یہاں سیلیبریشنز اور مارننگ وہ اس طریقے سے کی جاتی ہیں کہ ایک مقدمہ آپ جیتتے ہیں تو آپ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، ایک مقدمہ آپ ہارتے ہیں تو آپ عدالتوں پہ الزام لگا دیتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے میرا خیال ہے کیس وائز چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور نہ اوور سیلیبریشن ہونی چاہیے. آپ کو انصاف مل گیا آپ کے بقول تو آپ کو سیٹسفائی ہونا چاہیے. یہی ہماری یہاں پرابلم ہے. اور میں آج فواد چودھری صاحب نے ایک بات کی کہ جی شہباز شریف کے کیس کو ڈیلی بیسس پہ چلانا چاہیے، میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں اس کو. نہ صرف شہباز شریف کے، پاکستان میں اس وقت جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں ان کے خلاف جو بھی مقدمات ہیں جس عدالتوں میں بھی ہیں، اس عدالتوں میں گورنمنٹ آف پاکستان جائے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے وہ نیب ہو، چاہے وہ دوسری عدالتیں ہوں، اور ایک ریکویسٹ دے کہ ان کے کیسز، کیونکہ پولیٹیشنز کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی پھر لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، لوگوں کو ذہنی کوفت بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، لٹک جاتے ہیں، آپ کو ایک وہ ہوتا ہے. تو اچھا ہے کہ اگر 6 مہینے کے اندر اندر یہ سارے مقدمات کے فیصلے ہو جائیں، جتنے بھی لوگوں کے پہ مقدمات ہیں چاہے گورنمنٹ کے ہوں یا اپوزیشن کے ہوں، جن پہ آپ کریں اس پہ ختم کر دیں. ایک وہ بتا دیں بجائے اس کے کہ سالوں چیزیں لٹک جاتی ہیں اور پھر ایک دینی کوفت ہوتی ہے. کبھی آپ سیلیبریٹ ہیں، کبھی اب اس کیس میں وہ تو گورنمنٹ کی اپنی ثوابدید ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ رپورٹر کی خبر غلط ہے، جی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ رپورٹر نے باعث وہ کیا ہے، تو وہ برطانیہ میں، دیکھیے وہ برطانیہ میں ہے، آپ جا کے وہاں بھی کیس کر سکتے ہیں اس کے اوپر. ایسا نہیں ہے کہ آپ وہاں نہیں کر سکتے. اور برطانوی، مجھے بریک کی طرف مہر صاحب جانا ہے، میں آپ کی اس بات میں چاہتی ہوں تفصیل سے آپ اس کے اوپر بات کریں. مجھے ایک بریک ہے. برطانیہ کے قوانین کی تو ویسے ہی بڑی تعریف کرتے ہیں، تو اگر ایک جرنلسٹ وہاں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے، جس شہزاد اکبر صاحب نے کہا وہ قانونی کارروائی کریں گے، تو اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. لیکن جو آج شہباز گل صاحب نے الزام لگا دیا کہ ان کو شریف خاندان کا اعلی کار ہونے کا، تو وہ یہ کیا طریقہ کار ہے حکومت کا؟ ایک بریک کے بعد بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام میں بات ہو رہی ہے ایک تو برطانوی عدالت سے شہباز شریف کے حوالے سے جو خبر آئی ہے اس پر آپ تو صبح سے بیانات دیکھ ہی رہے ہوں گے. ایک طرف نون لیگ ہے، ایک طرف حکومت ہے. فاروق حبیب صاحب، بریک سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی، اب میں ایک ان جنرل چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے احتساب کے بیانیے کے بارے میں، کیونکہ ہم نون لیگ سے بڑے بیانیوں کے اوپر جنرک بات چیت کرتے ہیں. آپ لوگ جب سے آئے، ایل این جی کیس ہو، پھر اس کے بعد ایک قرضہ کمیشن 2008 سے 2018 تک کے قرضوں کے حوالے سے انکوائری اس کی ہو، کمیشنز بنتے رہتے ہیں. سعد رفیق کے کیس میں جسٹس مقبول باقر صاحب کے ریمارکس سب کے سامنے ہیں. پھر کچھ عرصے پہلے کی بات ہے شہزاد اکبر صاحب کے اوپر سابق ڈی جی ایف آئی اے نے جو باتیں کی. آ کے عوام جب آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں وہ اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اعلان کر کے آئے تھے کہ سارے جھوٹے ہیں، کسی ایک کو بھی ثابت نہیں کیا آپ لوگوں نے. تو نقصان تو آپ لوگوں کے بیانیوں کو بہت زیادہ پہنچا ہے. دیکھیں، پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ بیانیہ نہیں ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یہ ایک پروسیس ہے جو کہ ہر جمہوریت میں ہوتا ہے. مشن تو ہے نا، سن لینا، جہاں اختیار ہوتا ہے وہاں پر پوچھ گچھ بھی ہوتی ہے، وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. اس سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، کمزور نہیں ہوتی. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آج آپ ہی کے سوال میں سے آپ اس سے پوچھیں کہ آج سے قبل، اس سے قبل جو ہے وہ کیا ملک کے اندر احتساب ہوا، یا وہی سیف الرحمان ٹائپ کے لوگ جو ہے وہ کون پکڑا گیا؟ فاروق حبیب صاحب میں بتاتا ہوں. اس ملک میں جو ہے وہ ایک سابقہ وزیر اعظم جو ہے ان کو نیب کی عدالت سزا دیتی ہے، وہ اپنے خلاف اپیل کرتے ہیں اور پھر ملک سے علاج کے نام پہ چلے جاتے ہیں، عدالت بلاتی رہتی ہے، وہ واپس آنا پسند نہیں کرتے. نمبر 1. نمبر 2، ابھی جنہیں آپ کیسز کا نام لیا، چونکہ ابھی یہ کیسز برطانیہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میں کوئکلی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شہباز شریف صاحب کے اوپر 2 کیسز ہیں. ایک 7 ارب کا ٹی ٹیز کا کیس ہے، یہ وہ نیب عدالت کے اندر ریفرنس دائر ہوا ہے جس کے اندر منظور پاپڑ والا، محبوب پھیڑی والا، ان لوگوں کی جانب سے جو کبھی برطانیہ گئے ہی نہیں، ان کی جانب سے بے شمار ایسے لوگوں کی جانب سے جو ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ ان کے اکاؤنٹس کے اندر ٹرانسفر کیے گئے. ایک ہے 25 ارب روپے کا کیس جو کہ رمضان شوگر مل کے جو چائے پلانے والے ملازمین ہیں، جس میں سے ملک مقصود شامل ہیں، جس میں مشتاق چینی والے کا ڈرائیور حاجی نعیم شامل ہے، جس میں وارث ٹریڈر والا شامل ہے، جس میں محمد اسلم شامل ہے، اور سو اینڈ سو آن لمبی ایک. یہ بڑی پریس کانفرنسز ہم دیکھتے ہیں، پر اتنا ٹائم نہیں ہوتا نا سر. ٹائم نہیں ہے نا، سن تو لینا، کیونکہ ہم جب احتساب کی بات کرتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ وہاں جا کر شہباز شریف کہتے ہیں کہ میرا سلمان شہباز کے ساتھ تعلق ہے برطانیہ میں، اور شہباز شریف جو ہے برطانیہ سرخرو ہو جاتے ہیں.
यहाँ जब जाते हैं तो FIA को कहते हैं कि सलमान शहबाज इंडिपेंडेंट है, आप सलमान से पूछें, क्यों सलमान से कैसे पूछें, सलमान यूके है। यहाँ पर आप एक आम आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए जब आप कहते हैं कि ये इनके साहिबजादे हैं, ये शहबाज शरीफ साहब है, इनके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग होती है, यहाँ से पैसा बरतानिया जाता है, बरतानिया से UAE या बरतानिया से वापस पाकिस्तान आया, ये आपका इल्जाम है। खबर ये आई आम बंदे के लिए कि सुलेमान शहबाज का बरतानवियों ने 20 साल ऑडिट के जितने भी उनके अकाउंट्स थे उनको छानबीन की और क्लियर करार दे दिया। शहबाज शरीफ साहब की जीत कैसे ना हुई? नहीं, देखें, सुन लेना, बात ये है कि शहबाज शरीफ तो कहते हैं कि सलमान शहबाज इंडिपेंडेंट हैं, उनके अकाउंट्स का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा ये है कि वो 2019 की एक ट्रांजैक्शन का जिक्र हो रहा है। अगर सलमान शहबाज वहां से सरफरू हो गए हैं ना, मैं सारी PMLN को बशमूल शहबाज शरीफ साहब को चैलेंज कर रहा हूँ, ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कहें सलमान शहबाज अगली ही फ्लाइट के ऊपर पाकिस्तान आ रहा है, क्योंकि वो तो सरखरू हो गया है, उसके तो असासे की तहकीकात भी खत्म हो गई है, वापस आ जाए ना। फारूक साहब, यहाँ सवाल मेरा ये भी है ना, सवाल एक ये भी है ना कि बात शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं वो एक अलग बात है, जो आप लोग कहते हैं और जो इंप्रेशन देते आए हैं, हम जो प्रोग्राम्स करते हैं वो आम आदमी के लिए करते हैं जो देख रहे होते हैं, तो उनको उससे क्या इंप्रेशन जाता है। मैं मलिक साहब को शामिल करते हैं। मलिक साहब, एक तो बात यह है कि हुकूमत ये जवाब दे रही है कि एक यूके में बैठी हुई एजेंसी, वो कैसे साबित, उनको कैसे पता कि पाकिस्तान में किस लेवल की इन लोगों ने करप्शन की है, और दूसरा फवाद साहब ने आज ये कह दिया कि अगर डे टू डे बेसिस के ऊपर चलेंगे तो शहबाज शरीफ साहब जेल जाएंगे, तो आप लोग उसके लिए तैयार हैं? नहीं, जो जिस बुनियाद पे फवाद कह रहे हैं वो अपने वो उनका अपना उनको हासिल है, जो मर्जी कहते रहे, लेकिन असूली बात जो आप अभी पहले कर रही थी, देखिए इसमें जो गवर्नमेंट ने केस आज तक बनाया है, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि ये केस जो है ये अब सिर्फ नैब का या FIA का केस है। बेसिकली इसमें एक मिनिस्टर बैठे हैं जो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, और इनका केस ये था कि नैब के पास भी FIA के पास भी कि जो सुलेमान शहबाज हैं वो शहबाज साहब की जो पॉलिटिकल पोजीशन थी उसको मिसयूज शहबाज साहब करते थे, और उनका ये केस था कि वहां से जो उनको करप्ट प्रैक्टिसेस से इल गॉटन मनी थी उसको ये लॉन्डर करते थे, और लॉन्डर करके उसको इंग्लैंड देते थे। ये इनका केस था। अब जब NCA ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो NCA ने कोई इसमें ऐसी चीज जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के जिम्मे में आती हो या प्रोसीड ऑफ क्राइम के जिम्मे में आती हो, और उसके लिए उन्होंने एसोसिएट किया पाकिस्तान की जितनी फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, और इनसे उन्होंने असिस्टेंस मांगी, और इन्होंने अपने वो तमाम शवाहिद जो इनके पास थे वो उनको मनी लॉन्ड्रिंग के इफेक्ट के लिए दिए, और इन्होंने साथ ये भी एलेज किया कि ये डबल क्रिमिनलिटी है, यानी पहले एक क्राइम पाकिस्तान में कमिट किया जाता है और फिर उसको जब मनी लॉन्डर किया जाता है तो डबल क्रिमिनलिटी के ज़रिए। और ये सिर्फ कोई एक या दो अकाउंट्स की बात नहीं है, ये 20 साल तक के उनके अकाउंट्स को इन्वेस्टिगेट किया गया, उनकी वो ट्रांजैक्शंस भी जो कि प्रीवियसली इससे पहले जब वो जिन अकाउंट्स में सुलेमान शहबाज का कोई भी ताल्लुक रहा हो या जिन अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन शहबाज साहब की तरफ से गई हो, उन सबको उन्होंने उसमें टोटली एसोसिएट किया। और ये जो भी फारूक साहब कह रहे हैं कि शहबाज साहब कहते हैं कि मेरा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये क्रिएशन ऑफ लॉ है, यानी अगर आप एक बिजनेस में डायरेक्टर नहीं है तो इस बुनियाद पर आप कहते हैं कि मेरा उस बिजनेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और उसकी बुनियाद पर आपको रिस्पॉन्सिबल होल्ड नहीं किया जा सकता। तो ये बातें बिल्कुल हो गए, मेरा तो सवाल बुनियादी है। देखिए मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वो इसलिए सुरखरू हुए कि आपका इल्जाम जमीन बोस हुआ, इल्जाम जो है उसको कोई कोजेंट एविडेंस नहीं मिली, उसको कोई बुनियाद नहीं मिली। आपका इल्जाम ये था कि शहबाज यही जो मैंने पॉलिटिकल ऐलानात जो आप लोगों ने किए जी मलिक आप जो आपका वक़्फ़ था कि शहबाज साहब की पॉलिटिकल अथॉरिटी को मिसयूज करके इस तरह से पैसे जो है वो इल गॉटन मनी ली गई और उसको ऐसे लॉन्डर किया गया, तो आप तो एक नेटवर्क क्रिएट करते थे ना। आप ये कहते थे कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस के पैसे हैं, आप ये कहते थे कि ये पब्लिक एटलाज के साथ इस तरह की आपका वक़्फ़ था, वो सारा वक़्फ़ आपका नॉलेज हुआ है। अच्छा, दूसरी जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब अगर आप बिल्कुल प्रिसाइजली पॉइंट आउट करके जब बात करते हैं, तो मैंने आपसे पिछले आपके सेगमेंट में भी ये कहा कि जो डेविड रोज की स्टोरी थी, उस डेविड रोज की स्टोरी में करेक्टर थे आफ्ताब महमूद। आफ्ताब महमूद बर्मिंघम बेस्ड एक पाकिस्तान यूके सिटीजन है, उनका कोई मनी चेंजर का कोई बिजनेस होगा, उनके पास कोई ट्रांजैक्शंस, इनकी जो भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस थी, उस बुनियाद पे उन्होंने कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है। वो पाकिस्तान आए, उनको नैब ने पकड़ा, नैब ने पकड़ के उनको वादा माफ हुआ बनाया,
वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाने, ये डेविड रोज की स्टोरी हो या फिर जो आज आप लोगों की तरफ से कहा हुकूमत जो है बदनाम कर रही है आलमी तौर पे पाकिस्तान को, इस पे भी हम वजीर मुमलिकत साहब से जवाब लेंगे। और मजहर साहब से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैंने करना है जो कि यकीनन हम पॉइंट आउट भी करते हैं और देखते भी आ रहे हैं इस हुकूमत के एक खास मखसूस रवैये के हवाले से, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मजहर अब्बास साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी, अगर आप उस सारी डिबेट में भी कुछ ऐड करना चाहें कीजिएगा, लेकिन ये जो मैसेंजर को शूट करने वाला रवैया हम देख रहे हैं, मुर्तज़ा अली शाह हमारे कॉलीग हैं जियो के, उन्होंने ये खबर पहले दी, साथ ही मैं उनको कल सुन रही थी, उन्होंने कहा मैं कोई पॉलिटिकल डिबेट में नहीं पढ़ूंगा या कोई सियासी बयान नहीं दूंगा, सिर्फ उन्होंने अदालती कार्रवाई के बारे में बात की। शहजाद अकबर साहब ने कहा मैं कार्रवाई करूंगा कानूनी, क्योंकि ये फेक न्यूज़ है। यहाँ तक बात तो ठीक है, आज आके कह दिया गया उनको सियासी आलाकार। तो इस हुकूमती रवैये के ऊपर आप क्या कहेंगे जो कि मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है? नहीं, इसे हुकूमती रवैया तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इंडिविजुअली मेरा ख्याल है सोचना चाहिए। और अगेन हमारे यहाँ चूँकि कवानीन का सही इस्तेमाल होता नहीं है और कवानीन सही मानों में हम इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, हम पॉलिटिकल में जो है मैनूवरिंग में ज़्यादा लगते हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा दिया, रिमार्क्स दे दिए, उसमें ज़्यादा चलते हैं। वरना अगर कानून को आप बेहतर बनाएं, स्पीडी करें, मैं कई मरतबा ये कह चुका हूँ कि आप अपने डिफेमेशन लॉस को बेहतर करें। डिफेमेशन लॉस बेहतर होंगे तो आप फेक न्यूज़ के फिनोमेने से भी काफ़ी हद तक निकल आएंगे। इसलिए कि याद रखें, एक ज़माने में अदालत की रिपोर्टिंग आसान नहीं होती थी। अदालत की रिपोर्टिंग करते वक्त हम 10 मरतबा सोचते थे कि इसको रिपोर्ट को करना है या नहीं करना। ऐसा तो नहीं होगा कि हमें जो है नोटिस मिल जाएगा। और फिर ऐसा होता था कि आप जो है चैलेंज कर देते थे, अदालत में केस चलते थे। ये तरीक़ेकार है। अब अगर शहबाज गिल साहब समझते हैं कि वो कोई मुर्तज़ा अली शाह आलाकार हैं, सियासी आलाकार हैं, जाके साबित करें केस। अगर शहजाद अकबर साहब समझते हैं कि उन्होंने वो किया है, मिस रिपोर्टिंग की है, गलत की है, बिल्कुल उनका लीगल राइट है, वो करें, लेकिन करें जरूर। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप बयानात दे दें। आप जाएं अदालतों में, आप जाएं, एक्यूज करें, आप साबित करें कि कोई रिपोर्टर जो है किसी से अगर पैसे लेता है वो साबित करें आप जाके। इसी तरीके से यही रिपोर्टर का भी राइट होता है, यानी यही राइट मुर्तज़ा अली शाह भी एक्सरसाइज कर सकते हैं कि वो जो शहबाज गिल साहब ने बात की है, वो शहबाज गिल साहब फिर साबित करें कि मैं सियासी आलाकार बना हुआ हूँ। ये देखिए पॉलिटिकल बायस्ड होते हैं हमारे यहाँ, और मैं एज ए जर्नलिस्ट समझता हूँ कि मेरा अगर कोई पर्सनल किसी से लाइक और डिसलाइक भी है, वो ना मेरी रिपोर्टिंग में झलक आनी चाहिए, ना मेरे कमेंट्स में वो झलक आनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी अगर मैं मेंटेन नहीं करूंगा तो आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट। अगर मैं ऑब्जेक्टिविटी पे कॉम्प्रोमाइज करूंगा तो मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं। मेरे पर्सनल ओपिनियंस हो सकते हैं, मेरी पर्सनल राय हो सकती है, मेरे पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स हो सकते हैं, लेकिन वो मेरी रिपोर्टिंग में झलक नहीं आनी चाहिए उसकी। मैं कोई ओपिनियन पीस लिखूं उसमें ज़रूर, क्योंकि मेरा ओपिनियन है, मैं उसमें लिखता हूं ओपिनियन पीस, तो उसमें मेरी राय आ सकती है। तो मेरा ख्याल में कि इस तरीके से इल्ज़ाम लगाना, इस तरीके से एक्यूज करना, ये ना किसी पॉलिटिकल पार्टीज को सूट करता है और ना ही किसी, अगर कोई जर्नलिस्ट इस तरह की बात करता है तो उसको सूट करता है। एब्सोल्युटली। जी जी, ये सवाल आपसे पूछने का मकसद भी इसीलिए था मजहर साहब, क्योंकि आपने कितने अदवार उनमें अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा की, लेकिन ये सवाल कोई ना उठा सका कि आपने कभी को वन साइडेड। यकीनन हम सारे जर्नलिस्ट के लिए इसमें जो आपने बात की है इसमें बड़ा मैसेज है। मलिक साहब, ये यूके वाला अदालत का फैसले की सेलिब्रेशन तो एक तरफ, लेकिन जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन पिछले कुछ दिन से है वो आप लोगों की जमात के अंदर डबल बयानिए का, जिसपे हम आपसे अक्सर सवाल करते हैं लेकिन आप हमें उसका कोई क्लियर जवाब नहीं देते। आज मैं चाहूँगी आप कुछ बताएं कि अब क्या जवाब है कि जब हमजा शहबाज आके कह रहे हैं कि जो माजी में आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का मामला हुआ था वो कौमी मफाद में हुआ था, हमारी मर्जी से हुआ था और बड़ा बेहतरीन फैसला हुआ था, मरियम नवाज उसको गुनाह करार दे रही हैं। तो अब यही समझा जाए कि जो फैसला मरियम को गुनाह लगता है वो दूसरी तरफ और तरीके से देखा जाता है, मरियम नवाज के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, उनको कोई फैसला नहीं है पार्टी में। नहीं, देखिए, इसको देखने का एक जाविया ये भी है कि जब एक फैसला पूरी पार्टी का और उसमें आपने वोट ऑलरेडी कर दिया है और फैसले की सेंसिटिविटी ऐसी है कि अगर जो वोट आप दे रहे हैं वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी कमांड स्ट्रक्चर का है, और ये तो तस्वर नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान का सिक्योरिटी कमांड जो है वो किसी वजह से भी पोलराइज्ड होगा
کوئی ایک ووٹ فور کرے یا کوئی ایک ووٹ اگینسٹ کرے. تو وہ جو حمزہ صاحب نے بات کی کہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے, وہ مریم بی بی کی اپنی ایک فیلنگس تھیں جو انہوں نے پہلے کہیں, بعد میں بھی کہیں, وہ ان کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے, لیکن پارٹی کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ یہ تھا کہ آپ نے ووٹ فیور میں کیے. اور جو شیخ صاحب نے کل کہہ دیا ملک صاحب, انہوں نے کہا یہ 2 نہیں بلکہ 3 گروپ ہیں. ویسے تو شیخ صاحب کی پریڈکشنز آج کل اتنی ٹھیک ثابت نہیں ہو رہی, لیکن کیا کریں گے آپ لوگ اگلے انتخابات میں؟ دیکھیے افسر, جو لوگ ایک دوسرے کے پولیٹیکلی اوپوننٹ ہوتے ہیں وہ تو اپنی ہر طرح کی بات کرتے ہیں, حقائق کو مس کر کے بھی کرتے ہیں, اور آج کا تو دور ہی ایسا ہے جہاں پہ حقیقت کا تو کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ایک شور شرابہ ہے. کبھی مقدمات کو لے کے دیکھیں نا, ابھی ایک این سی اے میں ایک انویسٹیگیشن کرتی رہی ہے. جواب آج بھی نہیں ملا مجھے ملک صاحب سے. ملک صاحب, مجھے ایک معذرت کے ساتھ ایک بریک کی طرف جانا ہے, مجھے آپ نے آج بھی واضح جواب نہیں دیا اس کا. بڑا واضح جواب دے رہا ہوں نا. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیخ صاحب کی بالکل یہ ایک جو بھی ان کی سوچ ہے وہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے اندر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میں ایک رائے رکھوں اور دوسرے کو ایک رائے رکھیں, اور جب لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے تو وہ بالکل ایک ہی فیصلہ ہوتے ہیں. جی, ایک مختصر بریک, واپس آئیں گے تو اسی معاملے کے اوپر ہم صاحب سے بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. اس طرح سے بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی, پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں ذرا کچھ بیانیے کہ نون لیگ کا جو نیریٹو ہے اس کے حوالے سے. فاروق صاحب, شیخ رشید صاحب نے کہا تیسرا گروپ بھی ہے. اگر آپ, ملک صاحب نے تو کوئی خاطر خواہ مجھے جواب نہیں دیا, آپ کچھ دیں. اور دوسرا, شہباز شریف صاحب, آپ لوگ اتنا خوش کیوں ہوتے ہیں ان گروپنگ کے اوپر؟ ان میں سے جو ان صاحب مرضی اچھا ثابت ہو جائے, ان کی اپنی پارٹی ہے, اپنی پالیٹکس ہے, اپنا ان کا سسٹم ہے, اس کے اوپر کریں. لیکن جب آ کر اداروں کے حوالے سے ایک چیز سیٹل ہو گئی, مثلا ایکسٹینشن کا معاملہ سیٹل ہو گیا, پوری پارلیمان نے اس کو انڈورس کر دیا, جو وہاں پر امینڈمنٹ کی ضرورت تھی وہ امینڈمنٹ ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد ایک روز جو ہے وہ مریم صاحبہ ایسا بیان جاری کر دیتی ہیں جس سے وہ کہتی میں تو اس پی ایم ایل این کا حصہ ہی نہیں تھا. اس کے بعد پھر حمزہ کو آگے کہنا پڑتا ہے کہ نہیں جی اس کے اوپر سب لوگ شامل تھے, ان کی پارٹی کے لوگ نواز شریف سے مل کے آئے تھے لندن جا کے, انہوں نے خود اس کو انڈورس کیا تھا. آپ اپنی ان فائٹنگ ان کی ہے, وہ ان کے اپنے مسئلے میں ہے. مثلا شہباز شریف نے پارٹی کی قیادت کرنی ہے یا مریم نے کرنی ہے. ویسے میں نے ایسا دیکھیں, میں نے ویسا ایسے دیکھا نہیں ہے کہ مثلا ایک پارٹی کا پریزیڈنٹ ہو اور وہ ایک بیان دے, اگلے دن اس پارٹی کا نائب صدر آ کے اس بیان کو جو ہے وہ رد کر دے. وہ میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا جو پی ایم ایل این میں ہو رہا ہے. تو پی ایم ایل این نے خود اپنے آپ کو لافنگ سٹاک بنایا ہوا ہے, اس میں اس سے زیادہ کیا تجزیہ. بالکل مظہر صاحب, کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیونکہ وہ پی ڈی ایم آ کے کہتی ہے کہ ہم ہر صورت اسلام آباد آ کے حکومت گرائیں گے, شہباز شریف صاحب آ کے کہتے ہیں شفاف انتخابات ہونے چاہیے. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پکڑنے کی بات کریں, وہ تو کر ہی چکے پہلے, ابھی انہوں نے شفاف انتخابات کی. مظہر صاحب دیکھیے, یہ جو فروخ بات کہہ رہے ہیں, جو آخر میں بات کی انہوں نے لافنگ اسٹاک, میں اس سے ایگری کرتا ہوں. اپوزیشن نے اپنے آپ کو لافنگ اسٹاک بنایا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اتنا کنفیوژن اگر ہے تو کیا شہباز شریف اور مریم نواز ایک کوئی جوائنٹ پریس کانفرنس نہیں کر سکتے؟ کیا نواز شریف لندن سے ایک بیان جاری کر دیں, کیونکہ وہ تو جب تک لندن میں ہیں لندن میں, اس وقت تک اگر وہاں سے ایک بیان جاری ہو جائے کہ جی جو ہے یہ ساری جو پاکستان کے اندر جو بھی فیصلے ہوں گے وہ شہباز شریف کریں گے, کنفیوژن ختم ہو جائے. کنفیوژن مسلم لیگ نون جس طریقے سے کریٹ کر رہی ہے اس سے وہ اپنے ورکرز کو کنفیوز کر رہی ہے. اور ظاہر ہے ایسی جب آپ پی ڈی ایم اتنا کنفیوز رہے گی, پی ایم ایل این اتنی کنفیوز رہے گی, پیپلز پارٹی کی الگ پالیٹکس ہوگی, تو بائی ڈیفالٹ پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا. اور وہ اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھائیں؟ کیوں نہیں شیخ رشید یہ بات کریں؟ کیوں نہیں شہباز گل اور دوسرے یہ بات کریں؟ لیکن مظہر صاحب نقصان بھی تو ہو سکتا ہے. مظہر صاحب میرا چھوٹا سا سوال, شہباز شریف صاحب ایکسیپٹیبل سمجھے جاتے ہیں بہت زیادہ, نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا کوئی معاملہ چل نہیں رہا تھا اتنا, تو حکومت کو زیادہ نقصان تو شہباز صاحب پہنچا سکتے ہیں. دیکھیے, شہباز صاحب کیمپین نہیں کر سکتے, شہباز صاحب الیکشن کیمپین نہیں کر سکتے. شہباز صاحب میں وہ پولیٹیکل وینم جو اس طریقے سے آپ کہیں کہ وہ کوئی بہت اچھے اوریٹر نہیں ہیں. کوئی جذبات میں تقریر آنا اور مائک پھینکنا ایک الگ چیز ہوتی ہے, اوریٹری ایک الگ چیز ہوتی ہے. مریم نواز سے آپ لاکھ اختلاف کریں, لیکن مریم نواز کراؤڈ پولر ہے. مریم نواز جو بات کرتی ہے وہ لوگ سنتے ہیں, وہ کرتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اس کو کلیئر صرف نواز شریف کر سکتے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو مسلم لیگ نون ایک لافنگ اسٹاک بن جائے گی, پی ڈی ایم ایک لافنگ اسٹاک بن جائے گی, اپوزیشن ایک لافنگ اسٹاک بن جائے گی. اب یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جتنی جلدی اس چیز سے باہر نکلیں اتنا بہتر ہے.
اس بات سے آپ اگری کر رہے ہیں فاروق صاحب سے کہ لافنگ سٹاک بن چکے ہیں اپنے اس بیانیے کی وجہ سے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا مظہر عباس صاحب، فاروق حبیب صاحب، ملک احمد۔ ناظرین، آنے والے شوز میں ہم ضرور اس بات کے اوپر بھی فوکس رکھیں گے کہ نون لیگ کیا کس طریقے سے کس بیانیے کے ساتھ آئندہ انتخابات میں جانا چاہ رہی ہے۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔